50 کلو وزن جم میں اٹھا لینا بہادری نہیں ہے، فجر کے وقت لحاف ہٹا دینا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے میرا رب۔ اس نے کھانے کے لیے اچھی اچھی غذائیں عطا فرمائیں، لتسکنو کے اعتبار سے خوبصورت بیوی عطا فرمائیں۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، اولاد سے نوازا، مکان سے نوازا، بزنس سے نوازا، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ موبائل آ گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موبائل یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور موبائل کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے، دو کیڑوں کی طرح ہے۔ ایک کیڑا وہ ہے جو ہمیشہ گندی چیز پہ بیٹھتا ہے، اور ایک کیڑا وہ ہے جو خوشبودار پھولوں پہ بیٹھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ سب کچھ موبائل کے اندر ہے، آپ جو نکالو گے، جیسی آپ کی ذہنیت ہے، سوچ ہے، وہی چیز نکلے گی۔ آپ میرا موبائل کھولیں گے، PDF کھولیں گے اس کو، تو آپ اس میں صرف کتابیں ملیں گی، اور کسی کے موبائل میں فلمیں لوڈ ہیں، کوئی گانوں سے میموری بھری پڑا ہے۔ ہنسنے والی بات نہیں نوجوانوں، ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ ثواب جاریہ جانتے ہیں؟ جیسے ایک انسان وہ ہے جو گھر کے اندر نیکی کر رہا ہے، تو اس نے نیکی کی، اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اس نے کوئی ایسے کام کی بنیاد رکھ دی جس سے دوسرے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا اور وہ نیک راہ پر چلنے لگے، تو اس کا ثواب سب کو الگ الگ ملے گا۔ ان سب کا جوڑ کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے اس اچھے کام کی بنیاد ڈالی۔ ابھی یہ 5 لڑکے کھڑے ہوئے تھے نا، 5 تھے، کتنے تھے کمیٹی کے؟ 5-6 تھے، جو بھی تھے۔ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ اتنا بڑا جلسہ سجایا۔ آدمی کہہ دیتا ہے جلسے سے فائدہ کیا ہے؟ ارے جلسے سے اتنا بڑا فائدہ ہے، میلاد سے اتنا بڑا فائدہ ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، تو ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ان کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی مطلب نکالتے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے خدا کا بیٹا ان کو اس لیے کہا کہ ان کے یہاں پر میلاد نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے نبی کے بے شمار معجزات کو دیکھا، ہم نے حضور کو خدا نہیں کہا، ہم نے حضور کو خدا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے اور قوم کو سمجھانے کے لیے ہمارے یہاں پر عالم موجود ہے۔ الحمدللہ کتنا فائدہ ہے میلاد کا۔ ان لڑکوں نے محنت کی، کسی کی طعن و تشنی کے زہر آلود تیروں کو بھی برداشت کیا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے دھندا بنا لیا چندہ کرنے کا، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ان کا پیشہ بن گیا، کوئی کہتا ہے چندہ زیادہ اکٹھا کریں گے بچا کے رکھ لیں گے۔ ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کام کتنا اچھا کیا۔ ان علماء کو آپ کے سامنے بٹھایا تاکہ آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ کیا فرمایا امام حسن؟ فرماتے ہیں اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من نظر الی وجہ العالم نظر، جس نے عالم کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا،
جس نے عالم کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، عالم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملک، اللہ تعالی اس عالم کی طرف محبت کی دیکھنے نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا، اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، یستغفر لہ الی یوم القیامہ، وہ فرشتہ عالم کی طرح محبت سے دیکھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو، نبی فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک، نبی فرماتے ہیں تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، یا تو عالم بن جاؤ، اب تم عالم نہیں بن سکتے تو نبی فرماتے ہیں عالم سے علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ علماء قابل علماء تشریف فرمائے، اور آپ کی بستی کے سب سے بڑے عالم کہوں گا میں، سب سے بڑے عالم اور سب سے پہلے عالم ہیں۔ قسمت والے ہو آپ کہ آپ کی بستی میں ایسا عالم ہے کہ جس کے کتنے شاگرد جو ہیں آج ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اعلیٰ مناصب تدریس و افتاء پر فائز ہیں۔ بے شک قسمت والے عالم، اس حدیث میں نبی نے عالم سے دور نہیں کیا، سب سے مین بات یہ ہے، فرمایا یا تو خود عالم بن جاؤ، اور عالم نہیں بن سکتے تو عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ ابھی بھی دور نہیں کیا عالم سے، کہا عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، عالم سے باتیں، دیکھو اب بھی عالم کے ہی قریب رکھا، اب بھی عالم سے دور نہیں کیا، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اچھا عالم کی باتیں بھی نہیں سن سکتے، ہوتا ہے نا جلسوں میں آدمی نے نعتیں سنی اور اپنا راستہ لیا، عالم کی باتیں نہیں سنتا۔ نبی فرماتے یا تو عالم بنو، یا عالم سے علم حاصل کرنے والے بنو، یا عالم کی باتیں سننے والے بنو، اور یہ بھی نہیں بن سکتے او محبن، تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میں نے کتاب القلیوبی میں ایک حکایت پڑھی تھی، قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کا جہنم کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا، لے جاؤ فرشتوں سے جہنم۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی، رب فرمائے گا اسے واپس لیتی ہے، اسے واپس لایا جائے گا، رب فرمائے گا اس سے کیا تو عالم ہے؟ وہ کہے گا مولا میں عالم نہیں۔ رب فرمائے گا کیا تو نے عالم سے علم حاصل کیا؟ کہے گا نہیں۔ رب فرمائے گا کہ عالم کی باتیں سنتا تھا؟ کہے گا نہیں۔ رب فرمائے گا کہ عالم سے محبت کرتا تھا؟ کہے گا نہیں۔ اب چاروں باتیں نہیں ہیں اس کے اندر، رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے۔ رب فرماتا ہے کیا تیرا عالم دوست تھا؟ تیری جو دوستی تھی، جو تیری فرینڈ لسٹ تھی، اس میں کوئی عالم تیرا دوست تھا؟ وہ کہے گا مولا میرا عالم دوست بھی نہیں تھا، میری کسی عالم سے دوستی نہیں تھی۔ رب فرمائے گا کیا کسی ایسا تیرا دوست تھا کہ جس کا عالم دوست تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا میرا ایک دوست تھا جس کا عالم دوست تھا۔ رب فرمائے گا جا میں نے اسی کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے عالموں کا۔ آج آدمی یوں ہی کہہ دیتا ہے کہ ارے مولویوں کی برائی کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے، اماموں کی برائی، عالموں کی برائی، حافظوں کی برائی۔ نبی فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، یا عالم سے علم حاصل کرنے والے بنو، یا عالم کی باتیں سننے والے بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ خود فرمایا میرے آقا نے فلا تکن الخامس، پانچواں مت بننا، ان کی برائی کرنے والا مت بننا، ان کی توہین کرنے والا مت بننا، ان کی غیبت کرنے والا مت بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو عالموں کی برائی کرنے والے مت بننا، عالموں کی توہین کرنے والے مت بننا، عالموں سے محبت کرنے والے بننا، عالموں سے پیار کرنے والے بننا۔
عالموں سے جو محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ میرا رب فرماتا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، برابر تیرے ساتھ انصاف فرمایا۔ یہ پیر چھوٹے بڑے نہیں دیے اس رب نے ہم کو، برابر عطا فرمائے۔ یہ ہاتھ چھوٹے بڑے نہیں دیے، برابر عطا فرمائے ہیں۔ آنکھیں عطا فرمائیں تو کم زیادہ دیکھنے والی نہیں تھی، برابر دیکھنے والی عطا فرمائی۔ کان عطا کیے تو کم زیادہ سننے والے نہیں بلکہ برابر سننے والے عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہاتھ ہمارا برابر کام کر رہا ہے، یہ کڈنیاں ہماری برابر کام کر رہی ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب۔ آگے رب فرماتا فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ اللہ ہے جس صورت میں چاہتا ہے اس میں تم کو ترکیب دیا، جس صورت میں چاہا اس میں تم کو ترکیب دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اب سے لے کے صبح قیامت تک اللہ رب العزت نے کسی کو ایک سا پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک کی صورت الگ الگ بنائی میرے رب نے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایسا کاریگر کون ہے جو پانی پہ صورت بنا دے؟ ہے کوئی جو پانی پہ تصویر بنا دے؟ وہ اللہ ہے جو ایک نجس نطفے سے خوبصورت صورت کو پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الاطلاق ہے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، پھر بھی ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی ہم اپنے اس رب کو یاد نہیں کرتے۔ آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، ہر گھر کو ہم نے سنیما ہال بنا دیا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے، کس جگہ اور کس حال میں آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلمیں دیکھ کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی، تو کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اور کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر کے، ایئر فون لگا کے، ایئر بڈس لگا کر کے، روڈ میں گانے سن کر کے گاڑیاں تیز دوڑانے والوں، کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو کون ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا؟ اپنی آخرت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، لانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ آج ہم مسجد میں جائیں تب ہم کو کمانے کی فکر رہتی ہے، آج ہم اپنے رب کی عبادت کریں تب بھی ہمارے ذہن سے جو ہے وہ بال بچوں کی فکر نہیں نکلتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میں شام کو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو یہی میرے ذہن میں گزر آتا ہے کہ جاڑوں میں میرے بچے پہنیں گے کیا، گرمیوں میں میرے بچے کھائیں گے کیا۔ اللہ اکبر، یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے اور یہ آج کے حالات پر لکھا ہے۔ ہم مسجد میں جائیں تب بھی ہمیں کمانے کی فکر رہتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں کتنی اولاد ہے، 2 بچے 3 بچے، ذرا غوث اعظم سے پوچھو اے غوث اعظم کہ آپ کی کتنی اولاد تھی؟ تو لکھا ہے مورخین نے کہ غوث اعظم کی 49 اولاد تھی اور آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر، ان کے گھر کا گزارا کیسے چلتا تھا؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ پھر بھی غوث اعظم کی شان دیکھو۔ آپ کے مرید کا کہنا ہے 40 سال میرے شیخ نے اس حال میں گزارے کہ رات میں عشاء میں وضو کرتے، پوری رات اسی وضو سے اللہ کی عبادت کرتے، فجر کی نماز اسی وضو سے آپ ادا فرماتے تھے۔ اے کریاری والو، غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے کہ 40 سال یہ پیٹ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ غریب نواز کے مرید کا کہنا ہے 37 یعنی 37 سال اس حال میں گزارے غریب نواز نے کہ پوری رات سوتے نہیں تھے، یہ پیٹ بستر سے نہیں لگی غریب نواز کی۔ یہی وجہ ہے ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا۔ تم سو کے نہیں اٹھ پاتے ہو، کئی کونٹل پھول غریب نواز کے آستانے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ غوث اعظم تو بغداد میں ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے غوث اعظم کے آستانے پر ان کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا، کسی کے مرنے پہ گھر والے آنسو بہاتے ہیں، کسی کے مرنے پہ پڑوسی آنسو بہاتے ہیں، کسی کے مرنے پہ قصبے والے آنسو بہاتے ہیں، کسی کے مرنے پہ شہر والے آنسو بہاتے ہیں، کسی کے مرنے پر ضلع والے آنسو بہاتے ہیں۔ ہر ایک کا مرنا برابر نہیں
ہوتا. آج باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے, بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے, رشتہ دار مر جائے رشتہ دار بھلا دیتا ہے, پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے. آج کا حال تو ایسا بن گیا ہے کہ ادھر جنازہ رکھا ہے ادھر بریانی بنانے کی بات ہو رہی ہے, ادھر جنازہ رکھا ہے ادھر کھانے کی بات ہو رہی ہے. لوگ کفن کے بارے میں نہیں سوچتے, جنازے کے بارے میں نہیں سوچتے, پہلے مہمانوں کے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں. اور قبر کے جب آپ دیکھیں گے تو آوازیں آتی ہے مہمانوں سے کہنا کھانا کھا کے جائیں. کوئی اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا. مہمانوں سے کہو کھانا کھا کے جائیں, جا تو اپنے جلدی سے جا کر اپنے عزیز سے کہیں گے جا جلدی سے مہمانوں کو کھانا کھلا. کوئی مہمان بغیر کھانا کھائے نہ جائے. ایسی سوچ ہماری بن گئی. ہم میت میں جاتے ہیں تب بھی ہم کو بریانی چاہیے, ہم موتے میں جائیں تب بھی ہم کو کھانا چاہیے. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے عزیز کے ایصال ثواب کے لیے گئے ہو, وہاں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے, وہاں جا کر کے قرآن شریف پڑھتے, وہاں جا کر کے ایصال ثواب کرتے. یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا, ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا. کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ابھی بریلی شریف میں تم نے نہیں دیکھا, کچھ سالوں پہلے ایک جنازہ اٹھا تھا میرے تاج الشریعہ کا, کروڑوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر آنکھ نم ہو کر کے یہی پیغام دے رہی تھی کہ اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد ہے ہر قادری کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, مولانا فرقان رضا صاحب منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا ہے, ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا ہے. تم نے دیکھا نہیں حضور تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھا, بستی بستی سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے, قریہ قریہ سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے, ہر علاقے سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ بریلی کو سودا کر کے چلے گئے, ہر شہر سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے, ہر صوبے سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے, ہر ملک سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے. میں نے کہا ہے میرے شیخ آپ کہاں چلے گئے, تو یہی جواب ملا, اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے. کوئی دنیا سے جاتا ہے, کوئی ایسے لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں, کوئی باپ کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے, کوئی ماں کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے, کوئی رشتہ دار کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے, کوئی ہاسپٹل میں در و دیوار کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے. میں نے پوچھا ہے میرے پیر و مرشد, اے میرے شیخ, جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے کیا دیکھا, تو یہی جواب ملتا ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ. بے شک بے شک, بہت خوب, بہت اچھا پیغام ہے سر, بہت خوب. ان کے بھی دو ہاتھ تھے تمہارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو پیر تمہارے بھی دو پیر, ان کی بھی دو آنکھیں تمہاری بھی دو آنکھیں. آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. ہمارے یہاں کوئی چلا جائے دنیا سے ایک سال میں اس کے گھر والے بھول جاتے ہیں. کیوں دنیا یاد کر رہی ہے؟ انہوں نے علم حاصل کیا اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. سرکار غوث اعظم کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے؟ خود میرے غوث فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ, میں نے علم حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. بے شک, ہم علم حاصل کریں عالم بنے, حضرت علم حاصل کریں عالم مفتی حافظ بنے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. بے شک بے شک. پتا چلا سرداری علم سے ملتی ہے, بلند رتبہ علم سے ملتا ہے, بے شک, بلند مقام علم سے ملتا ہے, بلند عظمت علم سے ملتی ہے. اور قربان جاؤ غوث اعظم کی والدہ پر, سبحان اللہ. بے شک. ماں کی عمر ہے 78 سال اور بیٹے کی عمر ہے 18 سال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. کہ کچھ نوجوان پیچھے کھڑے ہیں نا تو تھوڑا سا ذہن منتشر ہو رہا ہے ان کی وجہ سے, یا تو وہ آر سے ہو جاتے یا جلسے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
جتنے نوجوان کھڑے ہیں آپ کو غوث اعظم سے سچی محبت ہے تو جلسے میں آتے ہیں، غوث اعظم کے سچے چاہنے والے ہیں آپ لوگ آئیں، اور یہ جلسے ہر دن دیکھنے کو نہیں ملتے، یہ تو محبتیں ہیں کمیٹی والوں کی کہ انہوں نے یہ جلسہ سجایا۔ ویسے بھی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تم کو دین کی باتیں سننا بند ہو جائیں، کب تم کو ایسا موقع آ جائے کہ کوئی تمہیں سنانے والا تک نصیب ہو۔ بے شک بے شک ابھی موقع ہے، ابھی غنیمت جانو۔ بے شک اپنے غوث اعظم کو آپ دیکھیں، سرکار غوث اعظم کی عمر 18 سال، ماں کی عمر 78 سال۔ جب غوث اعظم کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی تب غوث اعظم پیدا ہوئے۔ 60 سال کی عمر کو عورت جب 50 سے اوپر بڑھتی ہے تو وہ سن ایاز کو پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت میں آدمی اولاد کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ویرانے میں گلشن کھلا دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو پہاڑ کو چیر کے پودا نکال دیتا ہے۔ آج اگر شادی کے 1-2 سال کے بعد گھر میں کوئی خوشخبری سنائی نہ دے تو اس بیچاری لڑکی کو تانے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں، معذرت، پورا گھر پریشان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے، سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں آ کر کے مانگو نا، اس رب کی بارگاہ میں آ کر کے آنسو بہاؤ نا۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، کبھی حضور نے کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے آنسو نہیں بہائے، اللہ بے شک کبھی نہیں حضور کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے روئے۔ تفسیر جلالین شریف میں نے پڑھا تھا کہ جب بھی حضور کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ نماز پڑھنے کے بے شک بے شک حق ہے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا حضور نماز پڑھتے بے شک اور اپنے رب کو یاد کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے۔ کیا سمجھے کریاری والو، کسی کے سامنے روگے تمہاری کمزوری ظاہر ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں روگے اللہ مصیبت بھی دور فرما دے گا تمہارے مرتبے بے شک بے شک حق ہے۔ کوئی پریشانی آئے تو رب کی بارگاہ میں جاؤ، کوئی دقت آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ بیٹیاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کے دست میں ہے، قدرت دست قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ بیٹا ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال ایسا بن گیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی جنم لے لے تو چہرے پہ 12 بجنے لگتے ہیں، چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے، پھر سوچتا ہے میں کہاں سے اس کی پرورش کا انتظام کروں گا، پھر سوچتا ہے کہ کہاں سے میں اب اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا، اور کہاں سے جہیز کے لیے اتنے پیسے اکٹھا کروں گا۔ آج کتنی مسلم بیٹیاں امتداد کی طرف چلی گئی، آج کتنی ہماری مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، معاذ اللہ، ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ اپنے گھروں کا جائزہ تو لو، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیسی دلائی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسی فرمائی ہے۔ آج جو ہماری مسلم بیٹیاں امتداد کی طرف جا رہی ہے، اس کی 2 وجہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری جو بیٹیاں امتداد کی طرف چلی گئی، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈیں چل رہی ہے، جو جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں نے آج نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ کر دیا، نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں آنسو بہا رہی ہے، ان کے باپ نے کہاں کہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے جہیز دیا، لیکن جو جہیز کے لوبی ہوتے ہیں نا، جنہیں جہیز چاہیے، اللہ اکبر، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ میرے آقا فرماتے انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، اس کی خواہش کا پیٹ قبرستان کی مٹی بھرتی ہے۔ یہ جہیز کے لوبی کیا جانے وہ باپ اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کرتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کہاں کہاں سے سامان اکٹھا کرتا ہے۔ آج کتنی مسلم بیٹیاں ہیں جو امتداد کی طرف چلی گئی،
गई। कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो अपनी अपनी ससुरालों में आंसू बहा करके रह रही है, घुट घुट करके जिंदगी गुजार रही है। कभी सास के ताने, कभी ननद के ताने, कभी भावच के ताने, अल्लाह अकबर, कभी शौहर के ताने, कभी खुसर के ताने, कितने तानों को बर्दाश्त करती है एक औरत। अल्लाह अकबर, कितनी बेटियां हैं जो आंसू बहा रही है, और कितनी मुस्लिम बेटियां वो हैं जो अपने घरों में जहेज की वजह से जिनकी शादी न हो सकी, जो आज बिस्तरों पे आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर, क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरे नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरे नबी तो वो है जो काफिरों का करहाना ना देखे। जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई मुसलमानों की जेल नहीं थी, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उनके बंद कस के बंधे हुए थे, मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेते। उनके कराहने की आवाज जब नबी के मुबारक कानों में पहुंची, मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जब मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से अपने अपने घरों में आंसू बहाती होगी, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। हम दिल तोड़ने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, दिल जोड़ने के लिए दुनिया में आए हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा एक दिल बेहतर, दिल बदस्ताबुर की हज अकबर। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज अकबर है, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, आज हम दिल तोड़ने का सबब बन रहे, दिल जोड़ने का